نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة فرقان کی آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 16 گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات کہ رسول انسان کیوں ہے، یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں، ضروریات کے لیے بازار کیوں جاتے ہیں۔ دوسرا اعتراض تھا کہ رسول کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا اور لوگوں کے دلوں میں اس کا دبدبہ بٹھاتا۔ اور تیسرا اعتراض تھا کہ رسول اللہ کے اگر ہیں تو یہ خوشحال کیوں نہیں ہیں، ان کے پاس خزانہ بنگلہ باغات کیوں نہیں، ان کے ہاں غربت نے ڈیرے کیوں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے تیسری بات کا جواب دیا، اس کے بعد پھر پہلی بات کا اور پھر دوسری بات کا۔ اور جب پہلا جواب دیا گیا تو اس کے ضمن میں آخرت کی بات آ گئی، تو پھر گفتگو آخرت کی طرف منتقل ہوئی۔ پہلے کفار کو ان کے برے انجام سے آگاہ کیا، اور پھر ساتھ ہی جو متقی لوگ ہیں ان کے بہترین انجام کو بیان کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ مشرکین کے جو معبود ہیں قیامت کے دن ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ وہ اس دن اپنے عبادت کرنے والے اور پرستاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو یہ مضامین چلتے ہیں آیت نمبر 109 تک، اور پھر اس کے بعد پہلے اعتراض کا جواب شروع ہوگا۔ تو یہاں پر تیسرے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ کے رسول خوشحال کیوں نہیں ہیں، ان کے پاس بنگلے کوٹھی اور خزانے اور باغات کیوں نہیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا تبارک الذی، بڑی برکت دینے والی ہے پروردگار عالم کی ذات، ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، کہ اگر وہ چاہیں تو بنا دیں آپ کے لیے اس سے بہتر۔ یعنی کہ کافر اور مشرک لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے، آپ کے پاس بنگلہ کوٹھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس نوکر چاکر ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کرنے پر قادر ہیں۔ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغات عطا کر سکتے ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں، اور صرف وہ باغات ہی نہیں بلکہ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، وہ آپ کو آپ کی پسند کے مطابق محلات بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کا یہ اعتراض تو بیہودہ سا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس مال و دولت کیوں نہیں ہے، زر و جواہر کیوں نہیں ہے، اچھا مکان اور باغات کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں تو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے ضروری نہیں ہیں، یہ تو اضافی چیزیں ہیں، دنیا کی ضروریات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتے ہیں اتنا ہی عطا فرماتے ہیں۔
نبی کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو علم ہے، عصمت اور پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق ہیں، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر یہ چیزیں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہوتی ہیں، اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ دنیا میں مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں آخرت میں بہتر اجر کے امیدوار بھی ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ پیشکش کی کہ اگر میں چاہوں تو میرے لیے مکہ کی پتھریلی زمین سونے کی بنا دی جائے، یوما و اجوع یوما، کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں بھوکا رہوں گا تضرعت الیک، تو اے میرے پروردگار میں آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا حمدتک و شکرتک، تو میں آپ کی تعریف بیان کروں گا، آپ کا شکر ادا کروں گا۔ تو فرمایا کہ مجھے دنیا اور دنیا کے خزانوں کی، مال و زر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ پروردگار عالم آپ کو سلام کہتی ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان شئت نبیا عبدا او شئت نبیا ملکا، یعنی اگر آپ چاہیں تو نبی اور اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، یا چاہیں تو نبی اور بادشاہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس جبریل علیہ السلام بھی کھڑے تھے، اور انہوں نے مجھے اشارے سے یہ بات بتائی کہ آپ تواضع کو پسند کریں۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے اس فرشتے سے کہا کہ میں نبوت اور عبدیت کا طلبگار ہوں، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ اور اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرمایا کرتے تھے تو نہایت عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، نہ تو آپ نے اپنے کھانے کے لیے میز کرسی لگائی، اور نہ ہی کھڑے ہو کر کھانا تناول فرمایا، بلکہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نیچے بیٹھ کر ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آکلو کما یاکل العبد، میں تو اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح اللہ کا کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ جب فاروق اعظم پہنچے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، تو فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرنے لگے، حضور آج کیسر و کسریٰ تو بڑے ناز اور نخروں سے، بڑے عیش و آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کی یہاں اس قدر تنگی ہے کہ آج نشان آپ کی کمر مبارک پر میں دیکھ رہا ہوں چٹائی کے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرجوش انداز میں حضرت عمر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، افی ھذا یا ابن الخطاب، اے خطاب عمر، آپ اس قسم کے تصورات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان آرام پسند لوگوں کی حالت تو یہ ہے، عجلت لہم طیبات فی الحیات الدنیا، کہ ان کو ساری بھلائیاں اور ساری عیش و عشرت، سارا آرام دنیا میں ہی دے دیا گیا ہے، اور آخرت میں یہ لوگ خالی ہاتھ ہوں گے، خالی دامن ہوں گے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم اہل ایمان کو بہتری کی ساری چیزیں آخرت میں اللہ رب العزت عطا فرمائیں، اور یہ لوگ وہاں پر محروم رہیں گے؟ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بڑا مال و دولت بھی دیا۔ جب کہ فتوحات کے دروازے کھلے تو ان کے پاس مال و دولت آیا، مگر وہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے کہ کہیں آخرت کے ہمارے اجر میں کمی نہ آ جائے۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، اور جیسا مال دیا تھا ساتھ ہی فیاضی بھی ایسی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے بہترین گوشت کے ساتھ کھانا لایا گیا تو وہ دیکھ کر رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ سے کھانا کھایا ہی نہ گیا۔ کہنے لگے کہ اتنی اچھی نعمتیں کھا لوں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یہ نہ فرما دیں کہ میں نے تمہیں ساری نعمتیں دنیا میں دے دی تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آخرت کے اجر سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار اور یہ مشرکین یہ کسی کمزوری کی وجہ سے یا کسی خامی کی وجہ سے آپ کو نہیں جھٹلا رہے، نہ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، بل کذبوا بالساعہ، بلکہ در حقیقت انہوں نے قیامت کے واقع ہونے کو جھٹلایا ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص پھر احساس ذمہ داری سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی شخص کو یہ بات درست لگے اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قیامت آنے والی ہے، نہ ہی کوئی حساب کتاب ہوگا اور نہ ہی کوئی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، تو پھر وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر اسے نہ کسی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی بات سے، نہ کسی کام سے ڈرتا ہے، نہ خوف کھاتا ہے، بلکہ وہ جو چاہتا ہے آزادی سے کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور قیامت کے دن ان کا یہی ٹھکانہ ہوگا۔ جس قیامت کے دن کا وہ انکار کرتے رہے وہی ان کے لیے سزا کا ذریعہ بن جائے گی۔ فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ لوگ پھر اس کے جوش کو اور اس کے چلانے کی آوازوں کو سنیں گے، اور یہ اتنی سخت اور غضبناک آواز ہوگی جو کہ دور سے ہی برداشت کے قابل نہیں ہوگی۔ دوزخ میں کتنا جوش ہوگا اور کتنا غیظ و غضب ہوگا، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت ابو وائل کہتی ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک بزرگ صحابی جن کا نام حضرت ربیع ہے رضی اللہ عنہ، وہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں فرمایا کہ ایک لوہار کی دکان آئی جہاں پر لوہا آگ میں گرم کیا جا رہا تھا، تو اس بٹھی کو دیکھ کر حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کا حال خراب ہو گیا۔ اللہ کی عذاب کا نقشہ ان کی آنکھوں میں گھوم گیا اور قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ پھر آگے نہر کے کنارے پر ایک آگ کی بٹھی کو جوش مارتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ آیت نکلی، اذا رأتهم من مکان بعید۔ تو انہوں نے پلٹ کر جب دیکھا تو حضرت ربیع رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ تو وہ کہنے لگے جب دنیا کی اس بھٹی کا یہ جوش و خروش ہے تو جہنم کا جوش و خروش کس قدر تند و تیز ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوپہر تک حضرت ربیع کے پاس بیٹھے اور ان کو ہوش میں لانے کے لیے طریقے اور حربے استعمال کرتے رہے، مگر وہ ہوش میں نہ آئے اور اسی حالت میں دنیا کو چھوڑ دیا۔ کتنا خوف تھا ان کے دلوں میں اللہ کا، اللہ کے عذاب سے کتنا ڈرا کرتے تھے۔ آج ہم کتنے بے خوف ہو گئے ہیں، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سزاؤں سے، عذابوں سے محفوظ رکھیں۔ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّنِينَ، جب دوزخی دوزخ میں کسی تنگ جگہ میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے، دعوا هنالك ثبورا، تو اس وقت ہلاکت کو پکاریں گے اور کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہماری تباہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابلیس کو یعنی شیطان کو دوزخ کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا، وہ اس لباس کو اپنے سر پر رکھ کر چیخ و پکار کرے گا اور ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت کہتا ہوا دوڑے گا،
اور اس کے ساتھ اس کے ماننے والے بھی ہلاکت اور تباہی کو پکاریں گے۔ پھر ادھر سے جواب آئے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج صرف ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ ودعوا ثبورا کثیرا، بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آج تمہاری ہر بدعملی کی علیحدہ علیحدہ سزا تمہیں ملے گی، اور جتنی بھی تم پر ہلاکتیں آئیں گی ان سب کو پکارو، صرف ایک ہلاکت اور ایک مصیبت پر نہ گھبرانے لگ جاؤ۔ دوزخ میں تنگ جگہ میں ڈالنے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو کسی تنگ و تاریک مقام پر اس طرح ٹھونس دیا جائے گا جس طرح کسی پتھر میں کیل کو ٹھونک دیا جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا کے ذریعے سے یہ کلمات سکھائے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں آپ کی ذات کے ساتھ دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ حشر کی تنگی کے متعلق تو یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ لوگوں کو پاؤں ٹھکانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہوگی، اور اوپر سے گرمی ہوگی اور پسینہ ہوگا، اور پھر جہنم کی تنگی اور وہاں کی گرمی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اذالک خیر، کیا یہ بات بہتر ہے کہ انسان جہنم کی تنگ و تاریک جگہوں میں جکڑا ہوا پڑا ہو، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا ہمیشہ کا باغ بہتر ہے جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے متقی بندوں سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے اور کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگوں سے اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں اپنی رحمت کے مقام میں داخل فرمائیں گے جسے جنت کہتے ہیں، اور پھر ان کا بدلہ بھی یہ بتایا کہ کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ اور یہی ان کا بدلہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہوگی، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، یعنی اپنی من مانی مرادیں وہاں پر پائیں گے، اور یہ نعمتیں عارضی بھی نہیں ہوں گی، ان نعمتوں کے چھن جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، ان نعمتوں کے ختم ہو جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ خالدین، جنتی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو نعمتیں ان کو ملی ہیں وہ بھی لازوال ہوں گی۔ ان لوگوں کو نہ تو وہاں سے نکلنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کسی نعمت کے ختم ہو جانے یا چلے جانے کا کوئی خطرہ ہوگا۔ فرمایا کان علی ربک وعدا مسئولا، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ وعدہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی پورا ہی کریں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے دونوں مقامات کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت کے جو منکر ہیں ان کے لیے جہنم کی تنگ و تاریک وادیوں کا ذکر بھی فرما دیا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر بھی ہوا، اور جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، پروردگار عالم کی اطاعت کرنے والے، ان کو جو نعمتیں میسر ہوں گی اور جو ان کو باغات ملیں گے، ان کا تذکرہ بھی یہاں پر فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں سے یہ فرما دیا کہ دیکھ لو ان دونوں مقامات میں سے کون سا مقام بہتر ہے، اور تم کس مقام کو پسند کرتے ہو، اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ اپنے عقیدے اور عمل کی بنا پر جو مقام چاہو ابھی سے منتخب کر لو اور اسی کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔